علیکم، میرا نام عریب شیخ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن بیاں عریب شیخ کے ساتھ۔ سامعین کرام اور ناظرین، اس کا فارمیٹ آپ کو بتاتے چلیں، اس پروگرام کے اندر ہم ان دانشوروں کو، ان ادیبوں کو، ان شاعروں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں جو شہر حیدرآباد کا اثاثہ ہے، اور ان لوگوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ملک میں ایک اپنا نام رکھتے ہیں، ایک اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ ایسے ہی ایک ایسی شخصیت موجود ہے، یوتھ پارلیمنٹ پاکستان، جو کہ پوری دنیا کی 13ویں بڑی آرگنائزیشن ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی یوتھ آرگنائزیشن ہے۔ اس کے پریزیڈنٹ ہے، ایکس پریزیڈنٹ ہے، اور اس وقت حیدرآباد کے سٹی کوارڈینیٹر ہے یامین نرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ سر بہت بہت شکریہ۔ سامعین کرام، میں سب سے پہلے ایک سوال سر کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں سر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے فیلڈ میں لے کر آنے والے سر یامین ہیں، اور بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا تھی، اور آج آپ لوگوں کے توسط سے یہ بات جو ہے بہت سارے لوگوں کو پتا چلے گی کہ میرے وہ استاد جو کہ مجھے اس فیلڈ میں لے کر آئے، جنہوں نے یہ سمجھا کہ یار واقعی یہ تھوڑا بہت کچھ کر سکتا ہے، تو وہ اس میں مجھے آگے لے کر آئے، آرگنائزیشنز میں لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد ہمارا رابطہ جو ہے، وہ ربط جو ہے وہ ٹوٹا نہیں، بلکہ ہم لوگ اب تک ساتھ ہیں۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے یا ان کی بد نصیبی، یہ پتہ نہیں ہے، لیکن سامعین کرام، میں سب سے پہلا سوال سر آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، یوتھ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کاؤنسل، بیسیکلی اس کا مخفف ہے یوتھ پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ کی درسگاہ ہو جائے، یا پھر ایک ایسی کاؤنسل جس کے اندر ڈیبیٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو کیا اس کا انیشیٹو تھا، کیوں لیا گیا یہ انیشیٹو، اور کیوں ضرورت پیش آئی، کیونکہ یوتھ پارلیمنٹ تو ویسے ہی کام کر رہی تھی اور لوگوں کو علم ہے یوتھ پارلیمنٹ کیا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اسی بات کا جواب دیں، یوتھ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کاؤنسل کا انعقاد کروانا کیوں ضروری تھا؟ ایکچولی پہلی بات تو تھینک یو سو مچ عریب کہ آپ نے آج بلایا، اور ماشاءاللہ سے آج اتنی ساری تعریفیں جو کر دی اس کے تو ہم لائق بھی نہیں ہیں۔ یوتھ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کاؤنسل کا سب سے جو مین ہمارے پاس ایک پرابلم تھا، کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جیسے ہی یوتھ پارلیمنٹ بنی، یوتھ پارلیمنٹ 2005 سے ڈیبیٹ کے نام سے ہی بنائی گئی۔ اچھا، کیونکہ اسٹارٹ اپ ہمارا ڈیبیٹ سے ہی ہوا، کیونکہ یوتھ پارلیمنٹ سے پہلے 2005 سے پہلے جو چیئرمین فاؤنڈر صاحب تھے کچھ ڈیبیٹ کمپٹیشنز میں ہوسٹ کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جب 2005 میں یوتھ پارلیمنٹ آئی تو انہوں نے ڈیبیٹ سے یہ کام شروع کیا، لیکن اس کے بعد یوتھ پارلیمنٹ کی فیلڈز بڑھتی گئی، جس طرح یوتھ پارلیمنٹ انجینئرنگ کاؤنسل، یوتھ پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس انوائرمنٹ پہ بھی ہم کام کرتے ہیں، ہم سوشل پہ بھی کام کرتے ہیں، اسی طرح بہت ساری فیلڈز بڑھتی گئیں، تو پھر اس کو جو ڈیبیٹ تھا وہ دبنا شروع ہوا۔ تو ہم نے پھر کہا کہ نہیں، ایسا اس کا کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں یوتھ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کاؤنسل کو ایک پراپر برانچ بنا کے اور ایک پراپر پروجیکٹ بنا کے پورے پاکستان میں اناؤنس کیا جائے۔ پھر اسی انیشیٹو کو لے کر ہم نے یوتھ پارلیمنٹ کے کاؤنسل کو ڈیبیٹ کاؤنسل کا وائی پی ڈی سی کا نام دیا، اور آج الحمدللہ وائی پی ڈی سی جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ ہمارے اینکر پرسن، بڑے بڑے ہوسٹ جو ہے وہ وائی پی ڈی سی سے نکلے ہیں، اور نکل کے جو ہے وہ آگے مختلف جو ہے وہ فیلڈز میں اس ٹائم کام کر رہے ہیں۔ اور یوتھ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کاؤنسل اس ٹائم صرف کراچی نہیں بلکہ مختلف شہروں میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں کام کر رہی ہے، جہاں جہاں یوتھ پارلیمنٹ پائی جاتی ہے وہاں وہاں جو ہے وہ ہمارے پاس یوتھ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کاؤنسل بھی موجود ہے، اور الحمدللہ یوتھ پارلیمنٹ سے ابھی بھی ڈیبیٹرز جو ہے وہ آگے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یوتھ پارلیمنٹ ڈیبیٹ کاؤنسل جو کہ ڈیبیٹرز ٹرین کر رہی ہے، تو کس طریقے سے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ مینٹل ٹریننگ ہو رہی ہے یا فزیکل اپیرنس پہ ٹریننگ ہو رہی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اسٹیج پہ کھڑا ہونا ہے، کیا چلنے کا انداز ہونا چاہیے، کیا بولنے کا انداز ہونا چاہیے، تو کیا ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے یا کہ کوئی ایک الگ طریقے کی ٹریننگ ہے؟ اچھا قریب آپ کی بات سے نا میں ایک بات کہوں گا کہ ٹریننگ، سب سے پہلا ورڈ میں ٹریننگ کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دوں کہ ٹریننگ کیا ہوتا ہے۔ دیکھو، کوئی بھی چیز جو ہوتا ہے نا، اس کا انداز، اس کی زبان، اس کا لہجہ، اور اس کا جو آپ کا بولنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، وہ نیچرل ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اس کو پرکھنا ہوتا ہے اور ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اس کے الفاظوں میں سے غلطیاں نکالنی ہوتی ہے، اس کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو آگے لے کر آنا ہوتا ہے۔ پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جب بات کرتے ہیں ٹریننگ کی، تو شاید ٹریننگ سے ایسا لگتا ہے کہ ہم اسے لکھنا بھی سکھائیں گے، ہم اسے بولنا بھی سکھائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، اور یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کہیں کوئی کہتا بھی ہے تو یہ غلط ہے، میرے حساب سے یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان خود ایک ڈیبیٹر ہوتا ہے،
کیونکہ ڈبیٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں ریئلٹی پہ بات کی جاتی ہے، جس میں سچ پہ بات کی جاتی ہے. اب میں سمپلی اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جب یہ بات بتاتا ہوں تو میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ بائی چانس جب آپ کبھی کھڑے ہو کسی دیوار کے پاس اور آپ کے پاؤں پہ کوئی پتھر آ کے گرے بہت زور سے، تو اس ٹائم آپ کی کیا فیلنگ ہوگی؟ وہ جو آپ کی ایک چیخ نکلے گی، وہ جو آپ کی ایک آہ بھری آواز نکلے گی، وہ جو درد آپ کو محسوس ہوگا، وہ جو فیس پہ آپ کے جو ایکسپریشنز آئیں گے، وہ کسی نے آپ کو سکھائے نہیں ہے. کوئی آپ کو بتانے نہیں آیا تھا کہ 1 گھنٹہ پہلے کہ 1 گھنٹے بعد آپ کے پاؤں کے اوپر پتھر گرے گا، پھر آپ کو درد ہوگا تو پھر آپ اس طرح بول رہے. نہیں، یہ درد اندر سے نکلا ہے. ایکچولی جو آپ مقرر جو ہوتا ہے وہ ایک اندر سے بنتا ہے. اس کا طریقہ، اس کا لہجہ، اس کی باتیں، اس کا ایک جو بھرم ہوتا ہے وہ اندر سے آتا ہے. ہم صرف اسے پالش کرتے ہیں. میں صرف وائی پی ڈی سی نہیں، اوور آل جتنی بھی کاؤنسلز کام کر رہی ہیں ان کو جو ایکچوئل کاؤنسلز کام کر رہی ہیں، کاؤنسل کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کو ایک پلیٹ فارم دو تاکہ وہ مختلف جگہ پہ جائے. اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ اس کی اپنی پرسنالٹی میں گروم آتا ہے، اس کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے اور وہ پھر سیکھنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، اس کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہونا شروع کرتا ہے، تو اس کی جو ایکچوئل آواز ہے، ایکچوئل اس کا لہجہ ہے، ایکچولی بات کرنے کا اس کا جو طریقہ ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کاؤنسل میں کتنا بڑا کچھ سکھا دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وائی پی ڈی سی نے ریئل میں یہی کام کیا ہے. میں نے جب سے وائی پی میں کام کیا ہے یا وائی پی ڈی سی میں جتنا بھی کام کیا ہے، اس میں نے صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی چیز سکھائی ہے. ایک کہ آپ اپنے جو اسٹف ہے، جو کلیکشن ہے، جو آپ کے پاس مواد ہے جس پہ آپ بات کرنے جا رہے ہو، اس پہ تیاری کرو. اور دوسرا، آپ ریئل بولو، کھل کے بولو، ایک سکون کی آپ زبان بولو. لہجے کو چراؤ نہیں، کیونکہ جب آپ لہجے چراتے ہو تو پھر آپ ڈیبیٹر نہیں، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر وہ آپ کوئی آرٹسٹ، کوئی ایکٹر کہلاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، میں سر یہ پوچھنا چاہوں گا، بیسیکلی جو ہم لوگوں کو ایک مسئلہ ہوتا ہے، جو نیو کمرز ہوتے ہیں یا جو ینگسٹرز ہوتے ہیں، انہیں بیسیکلی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیبیٹ، اسپیچ، ڈیکلیمیشن تینوں کے فرق میں کھو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کہیں لکھا ہوا یار اسپیچ کمپٹیشن ہے، جیسے ابھی ظاہر سی بات ہے لاک ڈاؤن ہے تو لوگ جو ہے وہ آن لائن اسپیچ کمپٹیشنز بھی کر رہے ہیں. تو جس طریقے سے وہ اسپیچ کمپٹیشن چل رہا ہے، پھر وہ ڈیبیٹ کمپٹیشن پہ آ جاتا ہے، جیسے زوم ایپ وغیرہ پہ یا اسٹریم یارڈ پہ ہی ڈیبیٹ کمپٹیشن کر رہے ہیں. اس کے بعد ڈیکلیمیشن آ جاتی ہے. تو آپ ان تینوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ڈفرینس ہے تینوں میں، یا کس طریقے سے نئے آنے والے مقررین کو جو ہے وہ آپ ایک راستہ دیں گے، ایک وے دیں گے کہ وہ کس طریقے سے تینوں چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھو، ارے تینوں چیزیں بہت ڈفرینس ہیں. بات کرنے کے طریقے تو بہت سارے ہوتے ہیں. میں آپ کو اس سے بھی اور بھی اس کے طریقے بتا دیتا ہوں. خطاب، یہ ایک اس کے اور طریقے ہے جس پہ ہم کبھی بات نہیں کرتے کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیول کا تھوڑا سا اوپر کا ہوتا ہے. ایک اور طریقہ ہوتا ہے، وہ گفتگو ہوتی ہے کہ ہم اصل میں جو شروع کرتے ہیں نا وہ گفتگو سے شروع کرتے ہیں کہ جس کو گفتگو کرنی آ گئی اب وہ آگے بات کرنا جانتا ہے. پھر گفتگو سے شروع ہوتی ہے تقریر، کہ جب آپ تقریر کرنا شروع کرتے ہو اور پھر ڈیبیٹ پر آتے ہو، مباحثہ کرتے ہو، پھر آپ منظر نگاری یعنی کہ ڈیکلیمیشن کرتے ہو. یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں جس میں سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈیبیٹ میں آپ آمنے سامنے کو ایک دوسرے کو رد کر رہے ہوتے ہو. قائل کر رہے ہوتے ہیں. 2 لوگ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنی باتوں سے قائل کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے بلکہ میں زیادہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور میری بات صحیح ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ڈکلیمیشن میں پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے جس کو منظر نگاری کہتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنا ہنر ہونا چاہیے کہ آپ اپنے الفاظوں سے اس مجمع کو اس جگہ کھڑا کر دیں جس کی بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہمارے پاس پچھلے دنوں میں ابھی ماشاءاللہ سے دوبارہ سے ہمارا یہ سسٹم جب شروع ہوگا اور جب محرم آتے ہیں تو ہمارے پاس بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر میں نے دیکھا اور آپ مطلب ایک میرا تجربہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھے اچھے مقرر ہوتے ہیں کہ آپ آڈینس کو لے جا کے اس میدان میں کھڑا کر دیتے ہو کہ وہاں کا ایک احساس پیدا. ایکچولی ڈیکلیمیشن یہی ہوتا ہے کہ آپ جب جس بارے میں بات کر رہے ہو وہاں کا منظر کھینچ رہے ہو، وہاں کی آپ ایک تحریر کھینچ رہے ہو کہ آپ وہاں پہ جو کچھ ہوا آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بیان کیا اور اس طرح سے بیان کیا، اتنے سنہری اور اچھے الفاظوں میں بیان کیا
کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کہ جو انسان سن رہا ہے وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ اور اس درد کو محسوس کرے. اگر کوئی خوشی کی خبر ہے تو اس خوشی کی خبر کو محسوس کرے. اگر کوئی جنگ کی بات کر رہے ہو تو وہ ولولہ، وہ جو ایک جوش اس کے اندر پیدا ہو. تو یہ آپ کے پاس دوسرا سینس آ گیا کس کا؟ ڈیکلیمیشن کا. تیسرا ہے آپ کا تقریر کا. تقریر کا سیدھا لفظ یہ ہے کہ آپ کو ایک ٹاپک دے دیا گیا، آپ کو ایک عنوان دے دیا گیا، چاہے آپ تحریک پاکستان کی بات کر لیں، یا آپ یوم پاکستان کی بات کر لیں، یا آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کر لیں. اب آپ کو یہ ٹاپک دے دیا گیا کہ یہ ایک مضمون ہے، اب آپ اس پہ بات کریں گے. وہ آپ کے پاس آ گیا آپ کا اظہار خیال، کہ آپ کتنی دیر تک بات کرتے ہو اور کتنا اچھا بات کرتے ہو. اور اس 3 یا 4 منٹ کے اندر، زیادہ ٹائم نہیں ہوتا آج کل، ہمارا جو رول ہے 3 سے 4 منٹ ہوتا ہے. 3 سے 4 منٹ کے اندر آپ نے اس شخصیت، اس واقعے یا اس جگہ کو آپ نے اتنی اچھی طرح سے بیان کرنا ہے کہ کسی کی نفی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر رہے ہو، کوئی منظر نہیں کھینچ رہے ہو، بلکہ اس کے بارے میں آپ اپنا اظہار کر رہے ہو. اس اظہار کا مقابلہ ہوتا ہے کہ کتنی دیر کرتے ہو. تھوڑا سا جب ہم آگے جاتے ہیں نا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ٹیلی ویژنز کے اوپر ٹکر چل رہا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان آج رات 9 بجے جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے. آپ نے کبھی لفظ دیکھا ہوگا، اس میں کبھی یہ نہیں ہوگا کہ تقریر کریں گے، کبھی ڈکلیمیشن نہیں ہوتا، کبھی ڈیبیٹ، خطاب کریں گے. خطاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو صدر محفل ہوتا ہے، اچھا، آپ اس سے وہاں کا سب سے بڑا شخص، آپ قوم سے جب خطاب کرنے آتا ہے یا آپ اجلاس سے خطاب کرنا ہوتا ہے، وہاں کا سب سے بڑا شخص جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہو، وہ شخص جب بات کرنے آتا ہے تو اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص، باقی سب اس کے فالوورز ہیں یا اس کو سننے والے ہیں. اس نے قائل نہیں کرنا کسی کو، بلکہ اس نے اپنا ایک بات بتانی ہے، منشور بتانا ہے، بات بتانی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں خطاب. تو یہ بہت سارے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آج کل واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. کئی دفعہ ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ میں ہم ایز اے جج بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈیکلیمیشن نہیں لگ رہا ہوتا، وہ ڈیبیٹ لگ رہی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ میں نے ڈیبیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت سارے بچے آتے ہیں، وہ آ کے کبھی بسم اللہ سے اسٹارٹ اپ دے رہے ہوتے ہیں اور آدھا منٹ اپنا بسم اللہ میں ضائع کر لیتے ہیں نا. تو بچوں کو سوچنا چاہیے. اور جو ان کے استاد ہیں، میں سب سے مین چیز کہتا ہوں، ان کے جو استاد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ٹریننگز دیتے ہیں، ہم انہیں سکھاتے ہیں، سب سے بیسک چیز جو ہے نا، بولنے کے طریقوں کو سکھایا جائے کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بتایا. بالکل بالکل. یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے، میں سمجھتا تھا کہ میرے یار سمجھتے ہیں مجھے، اور اس وجہ سے بھی چپوں کے اندر سے بہت خالی ہوں. دیکھنے والے فنکار سمجھتے ہیں مجھے. سامعین کرام اور ناظرین، کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے پروگرام حسن بیاں عریف شیخ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں حسن بیاں عریف شیخ کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان عریف شیخ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے یوتھ پارلیمنٹ کے سٹی کوآرڈینیٹر یامین نرائی صاحب. سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کو جج کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہمارے پاس کیٹیگریز ہوتی ہیں، لفاظی کی ہوتی ہے، اور اسٹائل ہوتا ہے، کنٹینٹ ہوتا ہے، خود اعتمادی ہوتی ہے. تو ان چاروں چیزوں کے علاوہ بھی کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں، یا ان چیزوں سے ہٹ کر آپ جو ہے وہ ایک مقرر کو جج کرتے ہیں؟ جو 2-3 چیزیں آپ نے بتائیں، جس کے اندر سب سے مین چیز اس کی خود اعتمادی ہے، کانٹینٹ ہے.
سب سے اسٹارٹ اپ جو ہوتا ہے نا وہ اس کا کانٹینٹ ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ٹاپکس آتے ہیں کہ اس کے اوپر جو کانٹینٹ لکھا ہوتا ہے کہ کانٹینٹ کی نیچر کیا بنائی ہے. مین چیز میری جو ذاتی چیز ہوتی ہے کہ کیا آپ اس کانٹینٹ کی بات تو کر رہے ہو مگر جس اسٹیج پہ آپ کھڑے ہو آپ نے جو اس کانٹینٹ کو جس لنک سے جہاں پہ اس کے رابطے ملائے ہیں کیا وہاں پہ اس کے رابطے مل رہے ہیں صحیح یا نہیں مل رہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی جنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کسی بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہم جو ہے ایک مثال دے دیتے ہیں 1965 کی جنگ کی, ٹھیک ہے, جو کہ بنتی نہیں ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مثال دے دیتے ہیں کربلا کا واقعے کی جو کہ اس سے ملتا نہیں ہے. تو مین چیز تو یہ آتی ہے کہ جس سے آپ اس کے تانے بانے جوڑ رہے ہو, رابطے جوڑ رہے ہو, کیا وہ رابطے ٹھیک ہیں. دوسری چیز آ جاتی ہے پھر اس کی خود اعتمادی. تیسری چیز آ جاتی ہے کہ اب آپ ڈلیور کیسے کر رہے ہو. اچھا میرے جو مین 3 چیزوں کی وہی ہوتی ہے کہ آپ ڈلیور کیسے کر رہے ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ چلا تو بہت رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی آواز میں وہ جان نہیں ہوتی. وہ جان نہیں ٹھیک ہوتی, ہے, بالکل صحیح. ایکچولی کیوں نہیں ہوتی میں اس کی وجہ بھی ساتھ بتا دیتا ہوں کہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کبھی بھی ڈیبیٹر کو ڈمی بنا کے بھیجو گے وہ بول نہیں سکتا. آپ جب تک اس کو اس کی نیچرل آواز, چاہے اس کی آواز باریک ہے, چاہے اس کی آواز موٹی ہے, بالکل ایک چاہے نیچرل جو اس کی آواز آپ کو پسند نہیں ہے, لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو آزاد پنچھی کی طرح یہ چھوڑ دیں گے کہ بیٹا جیسے چاہے بول, لیکن چلانا نہیں ہے, تیری آواز میں جان ہونی چاہیے. چلانے سے آپ اپنے, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اور کئی دفعہ سوری ٹو سے میں زیادہ تھوڑا سا ہو جائے گا, کئی دفعہ میں نے ایسے کمپٹیشن بھی دیکھے ہیں کہ بچے چلا کر پوزیشن لے کر, ان بالکل کے ایسے کانٹینٹ میں کچھ نہیں ہوتا, بالکل ایسے ان کی سٹائل میں کچھ نہیں ہوتا, صرف وہ چیخو پکار کرتے, لوگ ان پر تالیاں بجا دیتے ہیں اور ہماری جو ان کو کمپٹیشن میں انعام مل جاتا ہے ہمارے جو ہے جوریز کی طرف سے. میں اس چیز پہ تھوڑا سا قائل نہیں ہوں. اس کی وجہ ساری یہی ہے کہ آپ بالکل زور سے بات کریں, آپ بالکل دھڑلے سے بات کریں, لیکن آپ کا جب بات کر رہے ہوں تو آپ کے سامنے والے کو یہ پتا چلے کہ ہاں یہ اپنے اس مضمون پر ایک بہت مثبت بات کر رہا ہے اور اپنے مضمون پر, اپنے ٹاپک پر اتنا یہ کانفیڈنٹ ہے کہ ہاں یہ واقعی کچھ, یہ واقعی اس بول کر ہے. باقی چلانا تو باہر کوئی کھڑے نہیں کر ہو کے سکتا, آپ چیخو پکار کر لیں پھر فرق نہیں ہے نا. چیخنے میں اور قائل کرنے بولنے میں میں, بالکل ایسے قائل ہی کرنے میں پھر فرق نہیں فرق رہ نہیں رہ جاتا. سکتا, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر, میں ایک اور چیز یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ جب اس فیلڈ میں آئے تو کتنے سال ہو گئے آپ کو ڈیبیٹ کرتے ہوئے, لوگوں کو ٹرین کرتے ہوئے, اور پھر اس کے بعد ہم آئیں گے کہ ہماری ملاقات کیسے ہوئی تھی, کس طریقے سے ساری چیزیں ہوئی تھی. تو مجھے یہ بتائیے کیونکہ یہ مین پوائنٹس ہیں جس کے مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مقرروں کو یہ جاننے کی نیڈ ہے اس وقت, اور ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں کس جگہ پہ کیسا گراؤنڈ پیش کرنا ہے. ہم لوگ میجورٹی جگہوں پہ ایسی غلطیاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹا ہے, اور وہ چھوٹا تو ایسا ہو نہیں سکتا, وہ چھوٹا ظاہر سی بات ہے ایسا ہی ہوگا یا پھر ایسا کہا جائے گا. تو کیا فلاز تھے, آپ نے کس طریقے سے سٹارٹ اپ لیا؟ قریب اگر کہوں تو بڑی پرانی ہسٹری ہے کہ جس ٹائم نہ کیمرہ تھا نہ موبائل تھا, اور بلکہ میرے پاس کی پیڈ والا موبائل تو کیا, میرے گھر میں بھی کی پیڈ والا موبائل نہیں ہوتا تھا. اچھا میں اس دور کی بتا رہا ہوں, میں 3rd کلاس میں تھا جس ٹائم میں نے فرسٹ ٹائم ڈیبیٹ کی تھی. اچھا 3 کلاس میں تھا اور اس ٹائم میں نے اسپیچ سے شروع کیا تھا, سوری ڈیبیٹ نہیں تھی, تقریر جس کو کہا جاتا ہے اس سے شروع کیا تھا. اور اس وقت سب سے زیادہ جو اب ہمارے پاس جو رجحان تھا اور عروج پہ تقریر ہی ہوتی تھی. اچھا ڈیبیٹ بالکل تھوڑا صحیح, سا بعد میں آئی ہے, بعد میں تو آئی ہے. تقریر, اور اس کے اوپر جو ہمیں کام کرایا جاتا تھا اور اس کے اوپر جو ہمیں محنت کرائی جاتی تھی, کیونکہ سب سے, میں اب بھی یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں, جو آج کے ہمارے ڈیبیٹرز ہیں, آج کے ہمارے جو مقرر ہیں, سب سے زیادہ مشکل ان کو ان کی تقاریر میں آتی ہے. بالکل صحیح. آپ ابھی بھی حیدرآباد میں اس ٹائم ہم حیدرآباد میں بیٹھے ہیں تو حیدرآباد کے بڑے بڑے مقرر بلا لیں جو اچھے ڈیبیٹر ہیں اور ونرز ہیں, ان کے اندر ایک تقریری مقابلہ کروا لیں, آپ کو نہ جانے کتنے فلاز اس کے اندر ملیں گے, بالکل ایسے ہی. کیونکہ تقریر پہ محنت نہیں ہے. تو 3 کلاس میں نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہاں سے ایک اپنے اسکول سے میں نے یہ اسٹارٹ اپ لیا, اور اسٹارٹ اپ کرتے کرتے وہاں پہ ہمارے ایک یو سی چیئرمین ہوا کرتے تھے, میں اپنے جہاں پہ میں انٹیریئر میں تھا, انہوں نے
میری اسپیچ کو سنا اور سننے کے بعد کہا کہ ہماری ایک یونین کاؤنسلز کی میٹنگ ہے, اس کے اندر آپ آ کے اعزازی تقریر کرو گے. تو یہ میرا پہلا انیشیٹو وہاں سے شروع ہوا, اور پھر وہاں سے چلتے چلتے الحمدللہ پھر میں نے اس میں کیا نام ہے آل ڈسٹرکٹس جہاں تھے اس پہ میں نے کیا, سندھ لیول پر میں نے ڈسٹرکٹ لیول سے شروع, اسکول لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ سندھ لیول پر آئے, اور فائنلی ہم اس لیول پر پہنچ گئے کہ پھر آہستہ آہستہ میں پالیٹکس میں بھی شامل ہو گیا. جب پالیٹکس میں آئے تو پھر وہ پولیٹیکل تقریروں میں بھی ایک لرننگ ہے, بالکل ایسا وہ کا ایک الگ طریقہ ہے. شاید یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ سیاسی تقریر جو ہے اس کے بھی لرننگ ہے, ٹیچنگ ہے, سکھائی جاتی ہے کہ یہ گر ہے. میں پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام لوں گا کہ جن کو جو اچھے سیاستدان ہیں, فیمس ہیں, لیکن تقریر نہیں آتی. وہ اپنی اظہار خیال تو کر لیتے ہیں لیکن تقریر نہیں آتی. اس کے بعد سر الحمدللہ پھر موقع ملا کہ میں نے آل پاکستان بھی جو ہے وہ اسلام آباد میں ایف جی کالج کی طرف سے مجھے بھیجا گیا, وہاں سے الحمدللہ ون بھی کر کے آئے. دین پھر جب سوشل ہوئے, آرگنائزیشن میں آئے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں ایک وسیلہ دیا کہ ٹیچر تو میں ویسے ہی بن گیا تھا, فزکس میں پڑھانا شروع کی, اور اس کے بعد یہ بھی ایک وسیلہ ملا کہ ہم آہستہ آہستہ پھر ڈیبیٹ سکھانا بھی شروع ہوئے. پھر دوست ملتے گئے, لوگ چلتے گئے, اور ایک کارواں بن گیا. آج الحمدللہ آپ جیسے دوست ہیں اور یاد کر لیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا شخص ہے. نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے, اور آپ نے بہت زبردست کام کیا ہے. سامعین کرام, سر نے بات کری کہ ہم لوگ جو ہے وہ فزکس پڑھاتے تھے سر, اور اس حوالے سے تو میری ملاقات بھی ایسے ہی ہوئی تھی. اب پہلی ملاقات چونکہ خوشگوار نہیں تھی, اس کے بعد جو ہے وہ ایک ربط ہمارا ملا, اور اس ربط کے بعد جو ہے ہم لوگ آج تک ساتھ ہیں. وہی بات بتا رہا ہوں, ہوا یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ سر نے مجھے کہا کہ یار آپ جو ہے وہ ایک ایسے آرگنائزیشن ہے اور آپ آئے ساتھ, اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ساتھ اچھے مقابلے بھی کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے بھی, لرننگ ہوگی, گرومنگ ہوگی. تو میں آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر محنت کی, کوشش کی. پہلے دفعہ جب میں ٹی وی چینل پہ گیا 2015 میں, اس کے بعد جو ہے میں 2017 میں جو ہے وہ مطلب کسی آرگنائزیشن میں آنے کے بعد پہلی دفعہ جو ہے ٹی وی میں گیا تھا. تو اس وقت میں کسی پلیٹ فارم سے نہیں گیا تھا, حیدرآباد کی نمائندگی کے لیے گیا تھا. پھر اس کے بعد چینلز پہ جاتے رہے اور ایک رابطہ بنتا رہا. اس کے بعد آرگنائزیشنز میں ہماری واقفیت رہی. پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں آ گئے, سوشل ایکٹیویٹیز میں آ گئے, اور اب ہر روڈ پہ کھڑے ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے حیدرآباد میں ایسا ہے میرا حیدرآباد, اور لوگوں کا جذبہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا سر, بیسیکلی یہ جو فلو ہے, جو مقرر کے بولنے میں جو فلو آتا ہے, کیونکہ ہم لوگ کیمرے کو فیس کرنے سے بہت ڈرتے ہیں, تو کیا ایسی وجوہات ہیں جو ہم کیمرے کو فیس کرنے سے ڈرتے ہیں؟ ارے سمپلی بات یہ ہوتی ہے کانفیڈنٹ. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ بھی اسکول کالج سے پڑھ کے نکلے ہو, ابھی آپ یونیورسٹی میں ہو, ہم بھی اس اسکول کالج سے پڑھ کے نکلے ہیں, لیکن ہمارے پاس ڈبل ایکسپیرینس ہو گیا. وہ ایسے کہ اسکول کالج سے پڑھ کے نکلے ہیں اور ابھی انہی اسکول کالجز میں ہم ٹیچر بھی ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں. تو یہ تجربہ ہمیں بار بار ہوتا ہے. آپ جب تک اپنے فرینڈ سرکل, جس کو میں ایک ورڈ دیتا ہوں سیف سرکل, آپ اپنے سیف سرکل سے باہر نہیں نکلو گے, آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. کلاس میں بیٹھا ہوا بچہ پیچھے سے ٹیچر پہ ہوٹنگ کرتا ہے کانفیڈنٹ کے ساتھ, کیونکہ وہ اپنے سیف سرکل میں بیٹھا ہے. لیکن وہی بچہ اس کو آ کے آپ بورڈ پہ کھڑا کر دیں اور اسے کہہ دیں بیٹا اپنا انٹروڈکشن دے دو, نہیں دے پائے گا, آدھی چیزیں بھول جائے گا. کیونکہ جب تک اس کو آپ, کیونکہ مین چیز جو میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ مین چیز آپ کی یہاں پر ہے, لرننگ بعد میں آئے گی. سب سے پہلے آپ کا دماغ اور آپ کا ایک تیار ہے, کیا کانفیڈنس آپ کے اندر ہے, مینٹلی ریڈی نہیں. آپ اسے باہر نکالیں, اور نکالنے کے بعد اسے ایک دفعہ ہلا دیں اچھی طرح. کیونکہ پلیٹ فارم کیوں بنائے جاتے ہیں, میں وائی پی ڈی سی کی بھی بات یہی کر رہا ہوں کہ ہم لوگ مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ کیوں کمپٹیشنز کرواتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچے بار بار آئیں, بچے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کریں. ایک دفعہ بولیں گے, 2 دفعہ بولیں گے, 3 دفعہ بولیں گے, اس کے بعد انہیں عادت ہو جائے گی کہ وہ اپنے سیف سرکل سے باہر نکل جائیں گے. پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ جب تک آپ سیف سرکل میں ہو, فیملی میں آپ بہت پر بول لیں گے, لیکن اسی کو آپ ایک کسی میٹنگ میں بٹھا دیں, وہ نہیں بول سکتا. میں یہ آپ کو کانفیڈنٹلی بات کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح بالکل
ہم بھی اگر کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہم چاہتے ہیں کہ یار وہاں پہ خاموش رہا جائے، کیونکہ اس ٹائم ہم اپنے سیف سرکل سے باہر ہوتے ہیں۔ تو بچے کے ساتھ سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اسے آپ سیف سرکل سے نکال کے اسے مشکلات میں ڈالو، مشکل وقت کے اندر ڈالو۔ اور میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ کوئی بھی ڈیبیٹر بنا محنت کے تیار نہیں ہو سکتا۔ اس کو محنت چاہیے، اس کو بھولنا ہے، اس کو تھوڑی بہت اپنی انسلٹ فیل کرنی ہے، اس کو پریشانیاں چاہیے، اس کے بعد وہ سیکھے گا۔ اور اگر وہ اس پریشانی کی وجہ سے رہ گیا کہ نہیں یار میں یہ یہاں سامنے 4 لوگ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کی وجہ سے میں انسلٹ فیل کروں گا، میں نہیں جانا چاہتا، یا یہاں پہ کچھ اس طرح کی بات ہے، لوگ مجھ پہ ووٹنگ کریں گے، یہ کہیں گے کہ یہ ڈیبیٹر بنے گا، تو جب اگر اس نے یہ سوچا تو وہ کبھی سیکھ نہیں سکے گا۔ سیکھنے کے لیے اسے بالکل میں سادے لفظوں میں کہوں تو ڈیٹ ہونا پڑے گا اور سیف سرکل سے باہر آنا پڑے گا، انشاءاللہ اس کا کانفیڈنس باہر۔ بالکل ایسا ہی وہ کہتے ہیں کہ لرن ٹو لاف ایٹ یور سیلف اینڈ ویئر اٹ از اے ولگر ٹیٹو، اپنے اوپر ہنسنے کو جو ہے وہ فخریہ طور پہ جو ہے وہ آپ خود اون کریں تو آپ کو سامنے کسی کی بات جو ہے وہ ناگوار نہیں گزرے گی۔ اور میں ایک اور واقعہ شیئر کروں گا، لیکن یہاں مجھے وقفہ لینا، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام حسن بیاں عریب شیخ کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام حسن بیاں عریب شیخ کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عریب شیخ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے سریامین ارائیں۔ سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے، ایک واقعہ اگر آپ کی اجازت تو میں پہلے بتاتا چلوں۔ ابھی ہم بریک میں ہی بات کر رہے تھے تو طارق عزیز صاحب کی ایک بات مجھے یاد آئی۔ ایک شخص نے ابھی پوسٹ لگائی تھی، ہمارے حیدرآباد کے ہی ہیں، وہ طارق عزیز صاحب کے ساتھ تھے اور کسی انتقال میں ان سے ملاقات ہو گئی، اور انتقال بھی کسی بڑی شخصیت کا تھا۔ یہاں سے وہ کراچی گئے اور کراچی میں طارق عزیز صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ اب دوران تدفین جو پھٹے اٹھائے جاتے ہیں، جو پھٹے لگائے جاتے ہیں قبر پہ، وہ پھٹا جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ کر طارق عزیز صاحب کے یہ جو انگوٹھا ہوتا ہے نا، اس انگوٹھے پہ لگ گیا اور خون ہونا شروع ہو گیا، وہ خون رک نہیں رہا۔ طارق عزیز صاحب جو ہے وہ تدفین سے تھوڑا سا سائڈ ہو کے مجمع سے تھوڑا سا باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ بعد میں جو ہے انہوں نے معافی تلافی بھی کی۔ ایک بات جو ان سے جو ہے وہ بے دہانی میں، جو شخص حیدرآباد کے تھے ان سے جو بے دہانی میں کہہ سکتے ہیں یا پھر انہوں نے جان کر کے کہی، بٹ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ جب طارق عزیز صاحب کو تکلیف محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ طارق عزیز صاحب یہ کوئی نیلام گھر کا شو نہیں ہے ریٹنگ وغیرہ کا، وہ تو طارق عزیز صاحب مسکرا دیے۔ یہ باتیں سیکھنے کی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھرے مجمع بھی اگر آپ کو کوئی طنز کر رہا ہے تو آپ مسکرا کے جواب دے دیں۔ یہ واقعی اچھا ہمارے علم میں یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جب ہم سے دور چلے جاتے ہیں تو پھر ہم انہیں لیجنڈ کہتے ہیں، لیکن واقعی یہ لوگ لیجنڈ ہیں اور ہم ان کا خمیازہ نہیں وہ پورا کر سکتے۔ ان کا جو ایک خلا ہو گیا ہے، ان کا جو ایک ایسا خلا آ گیا ہے ان کے بعد، تو وہ نہیں ہو سکتا پورا، لیکن یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں اور واقعی ہم لوگ ان سے سیکھتے ہیں۔ سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیبیٹر باؤنڈ ہو سکتا ہے؟ یار نہیں، کبھی ڈیبیٹر کے بارے میں ایک سادہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ بلکہ میں خود جب سکھاتا ہوں نا تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میں ان ڈیبیٹر سے یہ کہتا ہوں کہ بچے باغی بننا، بادشاہ نہیں بننا۔ اچھا، اس کی وجہ ہوتی ہے بادشاہ باؤنڈ ہوتا ہے، باغی باؤنڈ نہیں ہوتا۔ کیوں ہوتا ہے اس کو میں
ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. بادشاہ کو اپنے علاقے کی ایک سلطنت سنبھالنی ہے, باغی کہیں پہ بھی کسی بھی وقت جا سکتا ہے. دوسری بات بتاؤں, بادشاہ کے نصیب میں اب ایک ہی چیز بچی ہے, جیتنا, ہارنا. ہارنا. کیونکہ وہ جیت تو چکا ہے, اب وہ کہاں جائے گا؟ اچھا, اب اس کو ہر جگہ سے اپنی بے عزتی کا فکر رہے گی کہ ہاں کہیں بے عزتی کہ نہیں ہو مجھے جائے. میری بے عزتی نہ ہو جائے, اچھا, مجھ سے میری بادشاہت نہ چھن جائے, مجھے میری جان نہ چلی جائے, میں بہت سارے طبیب اپنے پاس رکھوں, میرا کوئی وزیر ایسی حرکت کرے گا جس کی وجہ سے میری ضلالت ہو جائے گی, کسی اور ملک کا بادشاہ, کسی اور ملک کی طاقت اگر میری سلطنت پہ حملہ کرے گی تو میں ہار جاؤں گا. اسے صرف ایک ہی چیز کی فکر ہے, اپنی ہار کی. وہ اچھا. اپنی ہار کو بچانے کے لیے لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہے, وہ اپنی ہار کو بچانے کے لیے اپنی ساری سیاست بھی چمکاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, کیونکہ اسے صرف فکر ہے کہ میری سلطنت مجھ سے نہ چھن جائے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. باغی پہلے سے ہارا ہوا ہوتا ہے, اب اسے کبھی نہیں ہارنا. وہ جتنی بھی کامیابیاں حاصل کرے گا وہ آگے ہی جائے گا, اسے جیتنا ہی ہے, بالکل کیونکہ ایسے وہ ہی. انیشل زیرو سے آ رہا ہے. بادشاہ ہمیشہ پہلے جیت چکا ہے, اس کے ہاتھ میں سلطنت آ چکی ہے. اس کے ہاتھ میں, باغی کے بالکل صحیح. پاس رستہ بھی ہے, اس کے پاس سلطنتیں بھی ساری ہیں, اور اس کے پاس لڑنے کے لیے میدان بھی ہے. اب اس کو صرف ایک چیز حاصل کرنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک پکا باغی سمجھ کے اوپر جائے. باغی کبھی باؤنڈ نہیں ہوتا, یہ ایک وہ آزاد پنچھی ہے جسے جہاں چاہے یہ اڑ کے جا سکتا ہے. تو سوری ٹو سے ڈبیٹر باؤنڈ, اگر آپ نے ڈبیٹر کو باؤنڈ کر دیا اس کا مطلب آپ نے اس کا ٹیلنٹ بھی باؤنڈ کر دیا, آپ نے اس کی آواز اور آپ نے اس کی محنت اور آپ نے اس کا وہ مقصد, وہ ایم کو جو لے کر ابھرا ہوا ہے, آپ نے سب ختم کر دیا. اچھا, میں اسی سوال سے جو ہے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی گفتگو کر دیں کہ حیدرآباد میں ڈبیٹنگ سرکٹ کا فقدان یا ڈبیٹرز کا ناپید ہو جانا یا کچھ چند ایک آدھ ڈبیٹرز دکھنا, کیا وجہ ہے اس کی؟ ارے بڑا مشکل سوال ہے, لیکن اس کا یہ میں جواب جبھی آپ سے پوچھنا چاہا کیونکہ واقعی نوجوان جاننا چاہتے ہیں. ارے بڑا مشکل سوال ہے, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے اندر جو چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں نا کہ حیدرآباد میں کیوں ڈبیٹ پیچھے گئی ہے, اس کا سب سے وجہ خاص یہی ہے کہ جب میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کروں کہ 2016-17 میں ہم نے دوبارہ جب انیشیٹو لینے کی کوشش کی کہ یہاں پہ کچھ ڈبیٹرز اکٹھے کیے جائیں, اور واقعی اس ٹائم ہم کامیاب بھی ہوئے اور ایک اچھی لسٹ ہمارے پاس, بالکل ایسے ہی, بالکل اچھے اسپیکرز, اچھے بچوں کی ہمارے پاس آئی. لیکن پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا جو آپ نے پہلا کوشچن مجھ سے ریپیٹ کیا تھا کہ ڈبیٹر باؤنڈ کیا جا سکتا ہے, ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا. اچھا, پورے حیدرآباد میں اس میں شاید میں بھی ہوں, اور پورے حیدرآباد میں جو چیز آئی کہ آپ بچے کو باؤنڈ کر دو گے نا, بچہ پریشان ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ بچے پہ اتنی محنت کرو, آپ بچے کو اتنی محبت دو کہ وہ آپ کے ساتھ خود باؤنڈ ہو جائے. وہ جائے نہیں, بالکل ایسے. بالکل, وہ آپ کے ساتھ خود باؤنڈ ہو جائے, بجائے اس کے کہ آپ اس سے زوری زبردستی, آپ اسے قانون کے تقاضوں میں, آپ اسے پریشرائز کر کے کہ باؤنڈ کرنے کی کوشش کرو, تو ڈبیٹ ختم ہو جائے گا. نہیں, باقاعدہ تھریٹن کالز آتی ہیں کہ بھائی آپ جو باقاعدہ مقررین بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ کالز آ رہی ہیں, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. تو ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کی بات کاٹ کے دینا چاہوں گا کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے جا رہے ہیں یا وہاں سے سیکھنے جا رہے ہیں, اگر آپ کا کوئی استاد ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کی رسپیکٹ کریں, وہ آپ کے لیے عزت کے قابل ہے, اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ سکھاتے ہیں وہ لوگ بالکل ایک مقام رکھتے ہیں اور ان سے اسی ریسپیکٹ کے ساتھ رہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو تھریٹن کیا جائے تو وہاں پر تھوڑی سی بغاوت آپ کا بھی حق ہے, آپ وہاں بات کر سکتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو انوالو کریں. میں تو یہی بات کہوں گا, جو لوگ جو فیمیل جن کو پرابلمز ہوتی ہے اس حوالے سے, کیونکہ سرٹن بات ہے ہمارے معاشرے میں خواتین کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ زد و کوب کر دیا جاتا ہے, وہ ذرا سی بات پہ وہ بہت سینسٹیو ہوتی ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ یہ سننے میں بھی آتا ہے کہ فلاں پروگرام میں چلے گئے تھے, فلاں جگہ ڈبیٹ کر لی تو ہمیں جو یہ کر دیا گیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ڈرنے کی بات نہیں ہے, آپ لوگ کوئی غلط کام نہیں کر رہے, آپ لوگ سیکھ رہے ہیں. اب میں بس یہی بات کرنا چاہوں گا سر آپ کی بات کو کاٹ کر کہ ہم لوگ غلط کرتے ہیں جو باؤنڈ کرتے ہیں لوگوں کو, اور جو قانون تقاضوں کے تحت کرتے ہیں کہ ہم قانونی کارروائی کر سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں, تو پھر ان سے اسی حساب سے نپٹا جائے.
بالکل ارے دوسری چیز یہ کہ پھر اس وجہ سے آپ کا جو بچہ ہے نا اس کے مائنڈ میں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ دنیا میں ایک کام سیکھ کے آتا ہے، رونا، ٹھیک ہے، باقی سارا کام جو ہوتا ہے نا وہ بعد میں ہم سکھاتے ہیں، کھانا کیسے، بیٹھنا کیسے، چلنا کیسے، پہننا کیسے، جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو تمیز سکھانا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بیٹا اس کے سامنے بات نہیں کرنی، ان سے یہ بڑے ہیں ان کو جی کہہ کے بلانا ہے، بیٹا یہ جب آپ مہمان ہیں ان کے سامنے اپنے کھانا نہیں ہے، آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، اپنے کپڑے گندے نہیں کرنے، یہ ہم سکھاتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ان کو پالیٹکس بھی سکھائیں گے نا تو بچوں کو پالیٹکس تو آتی نہیں، بچے بیچارے بدزن ہو جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح میں ایک اور بات بھی کروں گا کہ اس میں سب سے مین چیز یہ آ جاتی ہے کہ جب پیرنٹس ہم پر بھروسہ کرتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کو اور ایلیبوریٹ بھی کروں گا لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں اوور آل کہ پیرنٹس ہم پہ اپنا بچہ بھروسہ کر کے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ یہ ان کو سکھائیں گے، اچھی تربیت دیں گے، اچھی چیزیں سکھائیں گے، لیکن جب وہ بچہ شیئر کرتا ہے نا کہ وہ فلاں بھائی نے، فلاں سر نے، فلاں بندے نے مجھے فون کر کے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم ایسا کر دیں گے، آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، جب وہ باتیں اپنے مدر سے، اپنے پیرنٹس سے شیئر کرتا ہے تو بچے، ماں باپ اپنے بچوں کو روک لیتے ہیں بالکل کہ بیٹا یہ تو ایسے لوگ ہیں، یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو نہیں جانا چاہیے۔ دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے جو ڈیبیٹنگ سرکل میں ہمارے پاس بہت ساری گرلز ہوتی ہیں جو کہ بیک جاتی ہیں، اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ ایک تو ہم پالیٹکس اور دوسرا ہمارا معاشرہ۔ میں سیدھے لفظوں میں اور سیدھے سیدھے کوٹ کرتا ہوں چیزوں کو، اور اسپیشلی جب اپنی میٹنگز میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں یہ چیزوں کو کوٹ کرتا ہوں اور وہاں پہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس جب ایک پیرنٹس اپنی بچی کو ہمارے پاس سیکھنے کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کے چھوڑ کے جاتا ہے کہ یہ انسان ہے اور انسان کا بچہ ہے، اس وجہ سے چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو یہ کچھ کڑوی کڑوی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہماری صحیح ہے، ڈیبیٹنگ وہ سرکل جو ہے شاید پہنچ گئی ان تک بات، لیکن خیر یا ناظرین میں چاہوں گا ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام حسن بیاں عریب شیخ کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام حسن بیاں عریب شیخ کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عریب شیخ اور ہمارے ساتھ موجود ہے محمد یامین رائی صاحب۔ سر میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، جس طریقے سے آپ نے بات کری کہ ہمارے پاس فیمیل ڈیبیٹرز ہوتی ہیں اور سرٹن بات ہے ہمارے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں اور ہم جو ہے وہ کیا نام ہے کسی اور کو اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتے یا اس کنڈیشن میں نہیں دیکھ سکتے، تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو مین وجہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس فیمیل جو ڈیبیٹرز ہیں وہ بہت کم ہے اور یہ سمجھ لیں کہ ناپید ہے اس وقت، تو جو سچویشن ہے حیدرآباد ڈیبیٹنگ سرکٹ کی، اور چونکہ ان کے گروپس وغیرہ میں بھی ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ جس طریقے سے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، اور یہ ایک کلیئر بات ہے، یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم حیدرآباد میں ہونے کے باوجود ہم اپنے مقررین کو وہ پلیٹ فارم نہیں دے پا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے ٹرانسمیشن کے اندر بھی کوشش کی تھی کہ ہم ڈیبیٹرز انوالو کریں تاکہ ہمارے بچوں کو ایک ٹریننگ ہو جائے، تاکہ وہ کیمرہ فیس کرنا جان سکیں، وہ جان سکیں کہ ہمیں کس طریقے سے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے۔
کیا سمجھتے ہیں کہ فیمیلز کا بیک ہونا، وہ جو ڈبیٹرز ہم پہلے دیکھتے تھے جو ہماری سینئرز تھیں، ان کے بعد جو ہے ڈبیٹرز کا نہ آنا، اور پھر جو آتی بھی ہیں وہ بیچاری بچیاں جو ہے وہ پھر بیک ہو جاتی ہیں، ایک کمپٹیشن میں دیکھ لیا، 2 کمپٹیشن میں اس کے بعد بیک ہیں، کسی آرگنائزیشن میں دکھ گئے، کہیں میٹنگ میں دکھ گئے تو بس اس کے علاوہ ڈیبیٹنگ بالکل ختم کر دیتے. کیا وجہ ہے اس کی؟ ارے میں اسی ٹاپک کو ریپیٹ کروں گا، اسی بات کو ریپیٹ کروں گا، پالیٹکس. اچھا. کہ اگر ہم حیدرآباد کی بات کریں نا تو ہمارے پاس اتنے پلیٹ فارمز ہو گئے جتنے ہمارے پاس ممبر نہیں ہیں. پلیٹ فارم اتنے ہو گئے. اب یہ چیز ہو جاتی ہے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی وہاں پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ میری یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ آم کے باغ میں سے جو ہے ہر پیڑ میں سے ایک آم توڑ کے اب اس کو آپ بھر لو گے تو اس جو آپ کا وہ بورا ہے یا کٹا ہے اس کے اندر جب آپ بھر کے دکھاؤ گے تو آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ کون سا ہے، کس چیز کا ہے. ٹھیک ہے، آم تو ہے لیکن کس چیز کا ہے، کس کا ہے وہ پتہ نہیں. یہ تو آم میں باغ میں گھس گیا تھا کسی کے، اور اس کے ہر پیڑ میں سے ایک ایک میں نے آم توڑا اور اس میں ڈال دیا. ہمارے ساتھ شاید کہیں یہ ہو رہا ہے. اچھا، تھوڑا سا میں کڑوی بات ہے لیکن حقیقت میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم پالیٹکس میں رہتے ہیں کہ یہ نہیں آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ ان کے ساتھ آ جائیں، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں، کیوں ہے ایسے، کیوں ہے ایسے، کیوں ہے. اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم فیمیل ممبرس کو لے کے بات کرتے ہیں تو میں سیدھا اسٹریٹ فارورڈ ہوں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر ان کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے یہ بہت بڑا میرے ساتھ، میرے گروپ، میری آرگنائزیشن میں اگر ایک بچی کام کر رہی ہے، ایک لڑکی کام کر رہی ہے اور اس کے پیرنٹس ان کے بھروسے کے ساتھ وہ آتی ہے، لیکن کسی اور کے پاس وہ نہیں جاتی یا اس کی بات نہیں مانتی، یا کسی اور آرگنائزیشن سے میرے پاس آئی ہے یا میری آرگنائزیشن سے دوسرے کے پاس چلی جائے گی، تو میرا یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دوں. بالکل میں اس کے کریکٹر میں باتیں کرنا شروع کر دوں. نہیں کر سکتے. حقیقت میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ٹرو میں سچ یا ہمارا حقیقت جو ہے اس پورے شہر حیدرآباد کی وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح آم کے پیڑوں کی طرح جو ہے نا آم کی توڑنے کی طرح بہانے سے جو ہے نا ہم توڑتے ہیں کہ ایسا کر لیں، ہم ویسا کر لیں، ہم لوگ ہمارے پاس آ جائیں. حقیقت میں جب آپ پیور بچہ، فریش بچہ جنریٹ کرتے ہو نا، اس کا مزہ ہو رہا ہے. بہت ساری بچیاں ہمارے پاس یہاں سے جنریٹ ہوئی ہیں، بہت ساری بچیاں ہمارے پاس ڈبیٹر بنی ہیں، بہت ساری بچیوں نے اپنا بڑے بڑے اسٹیجز پہ جا کے اپنے آپ کو شو کیا ہے، لیکن افسوس کہ ہم انہیں سنبھال نہ سکے. یہ قصور ان ڈبیٹرز کا نہیں ہے، یہ قصور کہیں میرا ہے یا کہیں آپ کا ہوگا یا کہیں اور بہت سارے لوگ جو میرے دوست، میرے بھائی، میرے سینئر، میرے جونیئر یا میرے ساتھ کے لوگ جو کام کر رہے ہیں کہیں ان کا ہے کہ ہم نے ان اپنے پالیٹکس کے پیچھے لگ کے ہم نے ان بچوں کو سنبھالا نہیں. ہمارا نقصان نہیں ہوا، ہم اپنی دکان لگا کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. نقصان ان بچوں کا ہوا، نقصان ہمارے شہر کا ہوا کہ ایک وقت تھا، آج سے 2 سال پہلے، میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں 2 سال پہلے ایک وقت تھا کہ جب بڑے بڑے ٹی وی چینلز، کچھ نے میرے سے بھی رابطہ کیا، یاد ہوگا کہ کچھ نے آپ سے بھی رابطہ کیا تھا، اور بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا تھا کہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز حیدرآباد میں آگے ڈبیٹرز کا آڈیشن لینے آئے تھے. اتنے سارے لوگ، بالکل ایسے ہی ہے، ہمارے پاس اتنے بچے تھے، بہت بچے تھے. آج میں المیہ بتاؤں کہ اس رمضان میں شاید 3-4 ڈبیٹر جو کہ ہر رمضان میں جاتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں گیا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، افسوس ہے. اس پہ میں ایک آگے میسج بھی یہ کنوے کر رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی پالیٹکس چھوڑیں، ہم اپنے جو ہے ایک گروپنگ چھوڑیں اور بچوں کو بچوں کی طرح ڈیل کریں، بلکہ نہ کہ اگر وہ بچی ہے، کوئی لڑکی ہے تو اس کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں کہ بھئی وہ ہمارے گروپ میں نہیں ہے، یا ان کے اوپر کوئی اور الزام تراشیاں شروع کر دیں. اس سے نقصان ان بچوں کا ہے، نقصان ہمارے شہر کا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا سر، میں چاہوں گا چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، ہم ایسے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، چینج کریں بھائی.
प्रोग्राम का वक़्त जो है वो क्या नाम है ख़त्म होने वाला है और हम जो है वो क्या नाम है उन लम्हात में दाखिल हो रहे हैं। मैं चाहूँगा सर कोई पैगाम आप देना चाहें, कोई ऐसा पैगाम क्योंकि हमने ये नहीं किया कि हमने कोई शहर की बुराई की है या शहर के डिबेटर्स को नीचे किया है, हमने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ़ एक फेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ़ एक छोटा-सा चेंज की ज़रूरत है। जो मुकर्रीन हैं, जो बैठे हुए हैं घरों पे, जो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले, वो कोशिश करें वो आगे आएँ और आके खुद से अपना लोहा मनवाएँ और लोगों को बताएँ कि हैदराबाद के अंदर कितना टैलेंट है। सर कोई मज़बूत पैगाम देना चाहेंगे? और उससे पहले मैं चाहूँगा बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने जो है वो वक़्त दिया और इस तरीके की बहुत अच्छी महफ़िल और एक अच्छी बैठक हुई हम लोगों की। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त देने का। सर कोई मज़बूत पैगाम देंगे? अरीफ, पहले तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी इज़्ज़त बख्शी। और मैसेज में यही देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं मैसेज अपने डिबेटर्स को देना चाहूँगा कि देखें कि आप पॉलिटिक्स में ना जाएं, आप ग्रुपिंग में ना जाएं। आपका काम है डिबेट करना और आप उन आज़ाद पंछियों की तरह हो कि जहाँ दिल चाहो आप हो जाओ। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक मैसेज और दूंगा, क्योंकि बहुत सारी तनकीद भी हुई तो किसी को डिमोटिवेट करना मेरा काम नहीं था। लेकिन मैं अपने डिबेटर्स को और अपने बच्चों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपको बाउंड नहीं किया जा सकता, लेकिन आप वफादारी ज़रूर निभाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। कि आप जिस इदारे के साथ हो, आप जिन बच्चों के साथ हो, जिस ग्रुप के साथ हो, उसके साथ वफादारी ज़रूर निभाओ। आप उसके साथ मिल के चलो, एक ब्रांड होके चलो। इंशाल्लाह सीखते सीखते वो वक्त ऐसा आएगा कि आप आगे चले जाओगे। इंशाल्लाह। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, बच्चों को ख़राब ना करें। हमारी वजह से शायद ख़राब हो रहे हैं बच्चा होता है, सीखने वाला होता है। अगर वो आपके पास आता है तो उसे वेलकम करें। अगर वो आपके पास से अल्लाह हाफ़िज़ करके जाता है तो उसे खड़े होके इज्जत दे के उसे भेजें वापस। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके पास वो टैलेंट, आपने उसका निखारा ज़रूर है, लेकिन आपने उसके टैलेंट पे कब्जा नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही। आपने उसके ऊपर कब्जा नहीं किया। ये एक मेन हकीकत है बिल्कुल अरीफ, सही है। कि आपने इसके ऊपर कोई कब्जा नहीं किया, बल्कि आपने उसको सिर्फ सिखाया है और आपने एक ये समझ लें कि अपना टैलेंट शो किया है। टीचर का काम अपने स्टूडेंट से या अपने शागिर्द की कामयाबी पर खुश होना होता है, बजाय इसके कि ग्रुप बनाए, बजाय इसके कि उससे जले, बजाय इसके कि उससे पॉलिटिक्स करे। ये काम नहीं होता। टीचर बने, पॉलिटिकल पर्सन ना बने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का और आपके अल्फ़ाज़ का। सामईन किराम यहाँ वक़्त इख्तिताम पज़ीर होता है हमारे इस प्रोग्राम का। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान अरीफ शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।